سنن بیہقی اور مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارشی بن کر، قرآن پڑھنے والے روزے دار کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے خدا کی عدالت میں۔ انسان جب پھنستا ہے تو اس کی بڑی طاقت اس کے تعلقات اس کی بڑی طاقت ہوتے ہیں، خاص طور سے ایسوں سے تعلق کہ اگر وہ سفارش کریں تو ان کی سفارش قبول ہو جائے۔ تو خدا کی عدالت سے، خدا کی عدالت کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے؟ خدا کی عدالت ہوگی، ایک پھنسا ہوا انسان چاہے گا کہ کوئی آئے اور میری سفارش کر دے۔ تو روزہ اور قرآن یہ دونوں خدا کی عدالت میں سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام والشہوات فی النہار، میرے اللہ، روزہ کہے گا میرے اللہ، اس شخص کو میں نے کھانے سے اور من پسند چاہتوں سے پورے دن روکے رکھا، اس نے تیری رضا کے لیے، بھوک اور چاہت ہونے کے باوجود تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کی بجاوری کے لیے اور میری خاطر اس نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور یہ صرف ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورے مہینے۔ اور جب بھی تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا، اس نے یہی کیا، فشفعنی فیہ، اے اللہ میں، روزہ کہے گا میں سفارش کرتا ہوں، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اور اے اللہ اس کے جتنے گناہ ہیں اے اللہ سب معاف فرما۔ دوسری طرف قرآن ہوگا، یقول القرآن ای رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ اس روزے دار کو میں نے رات بھر سونے سے روکا، یہ مجھے لے کر میری تلاوت میں مشغول رہا، فشفعنی فیہ، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کے حق میں، اللہ تو میری سفارش قبول فرما۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فیشفعان، دونوں کی سفارش قبول کر دی جائے گی، اور روزے دار کو اللہ تعالی معاف کر دیں گے۔ اس روایت سے جو ایک بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جس طرح دن میں روزہ ہے اور فرض ہے، رات میں کیا ہے؟ رات کا، رمضان کی راتوں کی سب سے بڑی عبادت قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، چاہے نوافل میں ہو چاہے اس کے بغیر ہو، سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم نے اپنے دن کو جس طرح آباد رکھتے ہیں روزے سے، تو راتوں کو آباد رکھیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جوش ہوتا ہے، 10 دن 15 دن تو سن لیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چھٹی۔ جو سب سے افضل عشرہ ہے، آخری عشرہ، اس میں تو تقریباً قرآن پاک سے محرومی ہو جاتی ہے۔ بس کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس مختصر تراویح ہو اور بس جان چھوٹے، نہیں، ایسا نہیں۔ اس طرح روزے کی پابندی، اسی طرح تلاوت کی پابندی۔
اور روزے اور قرآن میں بڑا تعلق ہے، رمضان اور قرآن میں بڑا تعلق ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں روزہ ہے، جہاں روزہ ہے وہاں قرآن ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم کے اندر اور قرآن کریم کے نزول کے وقت میں یہ تلازم، یہ لازمی تعلق ہمیں ملتا ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے بھی اس لازمی تعلق کو ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق